السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں اور جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، جھوٹے شخص کو لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ بہت پرانے وقت کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا تھا۔ وہ جب بھی جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا اور شور مچاتا کہ گاؤں والوں شیر آ گیا، شیر آ گیا، گاؤں والوں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ غرض یہ کہ وہ اتنا شور مچاتا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی لاٹھیاں، لکڑیاں وغیرہ سب لے کر کے بھائی ظاہر شیر آ گیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے انسان کو، چرواہے کو مار دے، چیر پھاڑ دے، کیونکہ درندہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو مطلب جب گاؤں والے پہنچتے وہاں پر تو وہ ایک دم ہنسنے لگتا، کہتا ہے کہ وہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ گاؤں والے پوچھتے کہ بھئی شیر کہاں ہے؟ تم تو کہتے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا اور کوئی شیر نہیں آیا۔ اچھا، پھر ایک بار پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ شور مچاتا ہے، کہتا ہے گاؤں والوں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اور وہ گاؤں والے پھر اپنی لاٹھیاں، لکڑیاں سب لے کر جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو جنگل میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ پھر وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا اور شیر تو نہیں آیا۔ غرض یہ کہ 2-3 بار اسی طرح ہوتا ہے تو لوگ، گاؤں والے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب قدرت خدا کی دیکھیے کہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے کہ اچانک واقعی جنگل سے شیر نکل کر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے گاؤں والوں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ اب وہ اتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ آوازیں تو سب سنتے ہیں اس کی، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مذاق کرتا ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، اور مطلب اس کے بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہوگا، اور ہم لوگ جائیں گے تو پھر کہے گا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب اس واقعے کو کافی دیر گزر جاتی ہے، اب شام ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ چرواہا ہماری بکریاں لے کر نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ سب لوگ گاؤں کے اکٹھے ہو کر جب جاتے ہیں جنگل میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چرواہا جو ہے وہ مرا پڑا ہوتا ہے، بکریاں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، اور یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو شیر نے، واقعی شیر آیا تھا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ واقعی یہ مطلب جسے سچ کہہ رہا تھا اور ہم یہی سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکے۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا تو آج یہ مرا ہوا نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا۔ یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی ہماری سچ بات پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، میں سمجھ لیں بہت زیادہ گنہگار بندہ ہوں، اور مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اب سدھر جاؤں، اور میں آپ کے پاس توبہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں، اور آپ مجھے جو ہے وہ کسی ایک برائی سے منع کریں کہ جس برائی سے آپ مجھے منع کریں گے میں وہ برائی نہیں کروں گا، وہ اس کو ترک کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں، تو بتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں۔ غرض یہ کہ مجھ میں ساری برائیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو جھوٹ نہیں بولنا، بے شک تو ساری برائیوں میں مبتلا رہے لیکن تو جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو ظاہر ہے جوا کھیلنا اس کی عادت ہوتی ہے، تو وہ جوا کھیلنے کی غرض سے جوا خانے میں جاتا ہے۔ لیکن جب وہ جوا کھیلنا شروع کرتا ہے تو ایک دم اس کے خیال میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے یہ خیال کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص کیا تو نے جوا کھیلا تھا، تو ظاہر ہے پھر میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جوا نہیں کھیلتا۔ اچھا، اب جب شراب پینے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم اس کو اپنا وعدہ یاد آتا ہے کہ مطلب جیسے بھائی میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں شراب نہیں پیوں گا، وہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے شراب پی تھی تو ظاہر ہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا،
جبکہ میں نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. غرضے کہ وہ شراب بھی نہیں پیتا نہ جوا کھیلتا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چوری کرنے کی غرض سے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر لیکن میں پکڑا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے اور وہ کہیں گے کہ کیا تو نے چوری کی, تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں انکار کروں گا تو ظاہر جھوٹا ہوں گا, وعدہ خلافی ہوگی. تو کیا کرتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں بولو, کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ مطلب میں بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, جوا کھیلتا ہوں, چوری کرتا ہوں اور مطلب زنا کاری کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو میں نے آپ کے کہنے پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور اب میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں سمجھ لیں کہ اس جھوٹ نہ بولنے کی بدولت تمام برائیوں سے بچ گیا. نہ میں نے چوری کی, نہ میں نے جوا کھیلا, نہ میں نے زنا کاری کی, نہ میں نے شراب پی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے شخص, تجھ پر سلامتی ہو اور تو نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا. اور جھوٹ بولنا جو وہ ایک بہت زیادہ بڑی بیماری ہے, کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمیں اس سچ کو چھپانے کے لیے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا, نہ اس کو چھپانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ سچ کو آنچ نہیں, جلد یا دیر سے سچ ضرور کھلتا ہے اور ضرور سامنے آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم مسلمان ہو رہے ہو اور تم صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اپنے جو تم نے گناہ کیے تھے, جو تم میں بری عادات تھیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جھوٹ نہ بولنے کے سبب تمام برائیوں سے بچا لیا ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ نہ بولنے کے سبب مسلمان ہو گیا اور اس کے اندر سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو گیا جو برائیاں اس کے اندر موجود تھیں. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب سچ بولیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جھوٹ, حکیم محمد سعید نے کہا تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک بیماری ہے. وہ کہتے تھے کہ جھوٹ ایک بیماری ہے کیونکہ سچ بات جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے, چاہے سالوں گزر جائیں, اور سچ بات ہمیں ویسی کی ویسی ہی یعنی بالکل حرف بحرف یاد رہتی ہے, بنسبت اس کے کہ اگر ہم کوئی بات جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹی بات ہمیں یاد نہیں رہتی اور ہمارے بیان میں رد و بدل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی اور ہمارے مذہب کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. آخر میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ محنت جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے. محنت سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے, کیونکہ محنت ہی کامیابی کی سیڑھی ہے. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.